الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، 27 رجب کی رات ابھی گزری. مشہور یہ ہے کہ یہ شب معراج تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ مشہور ہے، لیکن شب معراج کے بارے میں تحقیقی بات نہیں ہے کہ 27 رجب تھی، ہو بھی سکتی. 5 الگ الگ روایات ہیں کہ کب تھی، وہ کب ہوئی، کس مہینے میں ہوئی. رجب کے مہینے کی بھی کے خلاف بھی روایات ہیں. ہر سال، بلکہ پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ اس سے پہلے جمعے میں معراج کی حقیقت، اصل واقعہ کیا تھا، کتنا بالکل درست ہے، اور کتنا حصہ ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت اختلاف و تضادات ہیں. میں بیان کرتا رہا ہوں، اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اور کائناتوں سے ان سے جہاں پر روشنی کی رفتار سے بھی تیز جائیں، جہاں براق نہیں جا سکتا، برق کی رفتار سے، بجلی کی رفتار سے بھی نہیں جا سکتے، پھر کیسے، اس کا بیان بھی قرآن میں اشارے ہیں. آج کی سائنس کی روشنی میں نے پچھلے سالوں میں اس کا تذکرہ کئی مرتبہ کیا ہے. میں نے اس سال اس لیے نہیں دہرایا اس. لیکن معراج سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے معراج کے سفر سے، تو آپ سب کے لیے معراج لے کر آئے، اور آ کر فرمایا الصلاۃ معراج المومنین. 5 وقت کی نمازیں تبھی فرض ہوئی تھی جب معراج کے سفر سے واپس آئے تھے. اور آنے کے بعد فرمایا کہ یہ نماز جو ہے یہ ایمان لانے والوں کی معراج ہے. معراج میں ہوا کیا تھا، بیچ کی تفصیلات چھوڑتے ہوئے اللہ سے ملاقات، یا اللہ کے قریب ترین مقام تک پہنچے، وہ جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اور ان ساری بحثوں سے الگ، جو کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا کہ اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، یہ اختلاف تو صحابہ میں تھا. میں اس سب کو چھوڑ کر اس مقام تک پہنچے جہاں تک کوئی اور انسان نہیں کبھی لے جایا گیا، کوئی فرشتہ نہیں پہنچا، اس مقام تک لے جایا گیا اس سفر کے اندر. اور پھر وہاں سے واپسی ہوئی. فرمایا تمہاری معراج میں لے کر آیا ہوں الصلاۃ، اللہ سے ملاقات تمہاری یہیں پر ہوگی. جب یہیں پر ملاقات ہوگی، یہ کوئی محاورہ تھوڑی ہے، نماز ایمان لانے والوں کی معراج ہے تو حدیث ہے. تو یہاں آپ کی ملاقات ہوگی، یہاں آپ سب کی معراج ہو سکتی ہے. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی، وہ آپ کو بنفس نفیس لے جایا گیا. اور پھر لے جایا ایسی گیا کہ یہ اس مادی جسم کے ساتھ میں نہیں گئے تھے. اس مادی جسم کو تبدیل کیا گیا تھا روحانیت میں. پہلے یہ جسم تو جل جاتا، اس کے لیے ایک آپریشن ہوا تھا، اس میں قلب میں کچھ تبدیلیاں کی گئی تھیں تاکہ مادیت روحانیت میں بدل جائے، وہ سفر کر سکیں جو اسپیس کے ہیں. واپس آ کے پھر تبدیلیاں کی گئیں، اور پھر وہ مادی جسم ملا واپس. یعنی ہوا کیا تھا کہ اصل میں اپنی اس مادیت سے نکل گئے تھے، نکالا گیا تھا انہیں. اس بھوتکتا سے، اس مادیت سے، اس فزیکل مولڈ سے نکل گئے تھے. گئے تو خود، تشریف آپ خود ہی لے گئے بنفس نفیس. ایسا نہیں کوئی خواب تھا یا رویا تھا، لیکن اس مادیت میں رہتے ہوئے اس سے نکل گئے. اس مادی جسم کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں پہنچے گا. حساب کتاب کے بعد اہل جنت بھی نہیں پہنچیں گے. ان کو جسم عطا کی جائیں گے، دوسرے نورانی جسم تب جنت میں لے جایا جائے. یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے کبھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا. یہ جسم جسے آپ دیکھتے ہیں آئینے کے اندر، یہ تو ہر لمحے بدل رہا ہے. اس کی جو سب سے چھوٹی اینٹ ہے، سیل جو کہلاتی ہے، جو ننگی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے، یہ سیل
ایک ہاتھ اٹھانے پہ لاکھوں سیل مر جاتے ہیں، اور پھر پیدا ہوتے ہیں دوسرے، فوراً دوسرے نئے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے بچپن سے اب تک۔ جسم کے کچھ حصوں کے سیل زیادہ مرتے ہیں اور زیادہ جلدی جلدی بدلتے ہیں، ریپلیس ہوتے ہیں۔ جسم کے بعض حصوں کے سیل کئی کئی سالوں میں ختم ہوتے ہیں اور پھر وہ تبدیل کیے جاتے ہیں، دوسرے فوراً سیل یعنی دوسری اینٹیں فوراً اس کی جگہ لگا دی جاتی ہیں۔ جب انسان کی عمر بڑھنے لگتی ہے، جوانی سے آگے نکلتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو سیل مر جاتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور جو واپس اس کی جگہ آتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں۔ ایسے میں بڑھاپا آتا چلا جاتا ہے، واپس پیدا ہونے والے سیل کم ہوتے ہیں۔ تو یہ جسم تو ہر لمحے بدل رہا ہے۔ بچپن میں آپ کا جسم جن عناصر، جن سیل سے، جن اینٹوں سے مل کر بنا تھا، آج اس میں سے ایک بھی نہیں، سب بالکل اس سے مختلف ہے، ایک بھی وہ نہیں، پھر بھی آپ وہی ہیں۔ تو وہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر وہی کیسے بدل گیا؟ اب تو کوئی اور چیز آ گئی، کوئی اور انسان بیٹھا ہے، کوئی اور انسان نہیں بیٹھا ہے، جسم تو دوسرا ہے، جسم بدلتا چلا گیا۔ وہ اصل جسے جان کہتے ہیں اس کا نام نفس ہے، وہ وہی رہا ہے، اسی کو تو میں کہتے ہیں۔ آپ جب کہا میرا ہاتھ، یہ میں کون ہے؟ اچھا کہہ سکتے ہیں یہ تو باڈی کا ہے، جسم کا ہاتھ۔ ہم میں یہ کہتے ہیں میرا جسم، میری باڈی، یہ میں کون ہے؟ اس کو تو آپ نے آج تک دیکھا نہیں۔ آئینے میں نظر ڈالتے ہیں تو اس جسم کو دیکھتے ہیں جو چینج ہوتا چلا گیا ہے، جو آپ باقی رہے ہیں اصل، اس کو آج تک اس سے نہیں ملے، اسے نہیں دیکھا، اس کو نفس کہتے ہیں۔ اور اس کے میں یہ مادی حجاب ہوتے ہیں، یہ پردے مادیت کے، بھوتکتا کے، جس کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے جتنے غیر مادی وجود ہیں، ایگزسٹنس ہیں، فرشتے ہیں، جن کا جسم مادی نہیں ہوتے، ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ جن جن چیزوں کی باڈیز یا جسم مادی نہیں ہوتے انہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ایسے ہی اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اگر کسی طرح سے ایسا کر سکے، کوئی بھی کر سکے کبھی، کہ خالی ایک نظریے یا تھیوری کی بات ہے، خیالی، کہ اسی جسم میں رہتے ہوئے اس میں سے نکلیں، جسم یہیں پر رہے اور اس میں سے اپنا نفس باہر نکل آئے، پھر اپنے آپ کو دیکھنا اور دوسرے نفس کو دیکھنا ممکن ہوگا۔ لیکن جیسے مچھلی ہوتی ہے، مچھلی پانی میں ہوتی ہے اور اس کی ایک رینج ہوتی ہے، سمندر کی مچھلی کی بھی، اس نے سارا سمندر کبھی نہیں دیکھا، سمندر میں زندگی گزری، ایک چھوٹی سی رینج تھی اس کی، اتنا سمندر وہ جانتی ہے۔ سمندر کی مچھلی پورے سمندر کو نہیں جانتی، سمندر کو جاننے کے لیے اسے باہر نکلنا پڑے گا، اوپر جا کے دیکھ سکتی ہے، اندر رہ کر نہیں دیکھ سکتی۔ اور ٹریجڈی یہ ہے کہ باہر نکلنے کے بعد وہ مچھلی بچتی نہیں، وہ مچھلی مچھلی نہیں رہتی۔ ایسے ہی جب تک اس جسم سے باہر نہیں نکلے تب تک اپنی اصل حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے، اور باہر نکلنے کے بعد آپ بچتے نہیں، وہ باہر نکلنا ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن بہت سی ریاضتیں ہوتی ہیں جس سے لوگ کر پاتے ہیں۔ وہ بڑی لمبی لمبی برسوں کی 25 سال 30 سال 40 سال کی ریاضتیں ہوتی ہیں، اور ہر مذہب والے لوگ کرتے ہیں، وہ ابیاس یا ریاض جو پریکٹسز ہوتی ہیں، اور اس سے وہ نکلتا ہے روزانہ آپ کا نفس جسم سے۔ قرآن شریف نے کہا هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ تمہیں روز رات کو وفات دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ سارے نفسوں کو روز وفات دیتا ہے، سب کو، موت کے وقت بھی دیتا ہے اور موت نہیں آئی ہو تب بھی دیتا ہے، نیند کے وقت۔ تو یہ وفات ایک نیند کے وقت بھی ہوتی ہے جس میں نفس نکالا جاتا ہے جسم سے۔ کچھ اور ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ رہتا ہے، ورنہ تو مردہ پڑا ہوتا بستر پہ، اور نفس کو تو کہہ رہا ہے کہ اللہ روزانہ نکالا جاتا ہے مرتے میں، ہوتا کچھ اور بھی ہے، یہ کچھ اور روح ہے۔ لوگوں نے روح اور نفس کو ایک ہی چیز سمجھ لیا ہے۔ میں اس وقت تو یہ بات تفصیل بھی یہاں نہیں بتا رہا کہ روح اور نفس میں کیا فرق ہے۔ اگر کچھ اور نہیں ہو ساتھ میں تو روز رات کو یہ نکل جاتا ہے تو دل نہ دھڑکے، نہ معدہ کام کرے، نہ گردے کام کرے، مردہ پڑاؤ، پھر جب واپس بھیجا جائے تو پھر زندہ ہو جائے،
تو قرآن کی آیت ہے کہ پھر روز واپس بھیج دیا جاتا ہے پھر وفات کے بعد. تو بہرحال انسان کے ساتھ صرف جسم اور روح نہیں ہوتے، یہ 2 چیزیں، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں ایک نفس ہوتا ہے، ایک روح، یہ ایک الگ موضوع ہے. میں نے مختصر سا اس کا ذکر اس وجہ سے کیا کہ بڑے سوال آتے ہیں، بہت آتے میرے پاس، آتے رہے، میں بچتا رہا ہوں کہ یہاں پر میں آدھے گھنٹے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں بات نہیں کر سکتا. لوگ پوچھتے ہیں تصوف کیا ہے، وہ ہم بیعت ہو جائے نہیں ہو جائے، ہم کون سے سلسلے میں جائیں، کس جگہ پر جائیں. وہ تصوف میں یہ موضوع آتے ہیں، لیکن وہ زبان الگ ہوتی، میری زبان الگ ہے، صوفیہ کی الگ ہوتی تھی. صوفیہ کی زبان ایسی ہوتی تھی کہ وہ ان کے شاگرد بھی آسانی سے نہیں سمجھتے تھے. کتابیں ہیں لکھی ہوئی، آپ پڑھنا چاہیں تو پلے کچھ نہیں پڑے گا کہ کیا فرما رہے ہیں. ان کے شاگردوں کو بھی وہ بہت ٹریننگ دیتے تھے، تب سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، خاص شاگرد. اب ہمارے یہاں ایسا ہوا کہ اصل بات میں پھر دوبارہ وہاں سے شروع کروں کہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لائے، آپ کو آپ کی معراج دی، اللہ سے ملاقات. اگر آپ کی اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے تو پھر اصل نماز تو نہیں ہوتی. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ اللہ کیا اس کا حساب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ تو سب ظاہر پر ہوتا ہے فتویٰ، حکم ہی یہی، نہ میں فتویٰ دینے کا اہل. لیکن ہمارے یہاں کتنے مناظرے ہوتے ہیں، جگہ جگہ بحثیں ہوتی ہیں بڑی زبردست، اس میں آوازیں تیز ہو جاتی ہیں، منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں، ہاتھ یہاں باندھے یا یہاں باندھے، رفع یدین کریں یا نہیں کریں، رکوع میں جاتے وقت کانوں تک ہاتھ لائیں یا نہیں لائیں، اور رکوع سے اٹھتے وقت آمین زور سے کہیں یا ہلکے کہیں، اور بھی کچھ چند اور چیزیں بھی ہیں. بڑے زبردست مناظرے ہوتے ہیں اس پر، اور اس پر پھر کفر کے فتوے بھی آ جاتے ہیں کہ جس نے ایسا نہیں کیا وہ کافر، بات یہاں تک بھی پہنچ جاتی. کبھی اس پر بھی کوئی گفتگو بات چیت ان گروہوں میں ہوئی جو بحثیں کرتے ہیں کہ یہ باتیں تو بات کی ہے ہاتھ باندھنے کی، لیکن جب کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے اور حکم یہ تھا کہ ایسے کرنا، بندگی ایسے کرنا، عبادت ایسے کرنا گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یہ نہیں کر پاؤ گے، شروع میں تم نہیں کر سکو تو یہ تو رہے کہ اس وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوں، اس کی موجودگی کا تصور رہے. تو نماز کو شروع کرتے وقت آپ کے ذہنوں میں اس کی موجودگی کا تصور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے سامنے ہو، اور ساری نماز میں رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ تو پھر اگر نہیں رہتا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس پر ہوں ویسے تو ہاتھ باندھنا تو بات کی بات آتی ہے، اور وہ رکوع میں جانا رفع یدین وہ اور بات کو آتا ہے. تو بات تو یہاں سے شروع ہو، پہلے اس پر ہونی چاہیے کہ بتائیے وہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی جس میں دنیا کی باتیں سوچ رہے ہیں. اللہ کی موجودگی کا تصور جب تک نہیں تھا کہ ہم اس وقت اس کے سامنے حاضر ہیں، وہ یہاں موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے سامنے حاضر ہوں، جب تک یہ تصور نہیں ہو تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اور پھر یہ شروع میں تو ہوا، بیچ میں غائب ہو گیا تو ہوئی یا نہیں ہوئی، اس پر کوئی باتیں نہیں کرتا، کوئی مناظرے نہیں ہوتے، کوئی مسلک کی بحث بھی نہیں ہوتی. یہ تو جیسے فضول سی چیز ہے. اصل چیزیں تو وہ ہیں کہ ہاتھ ایسے تھا یا ایسے تھا، اور وہ پھر مسلک تو وہ بھی ہے نا جس میں ہاتھ نہیں باندھتے. امام مالک ہے، جو سنیوں کے 4 مسلک ہیں جس میں سے ایک امام مالک ہے جس میں ہاتھ نہیں باندھتے. بہرحال میں یہ جو نماز ہے یہ تھی اللہ سے ملاقات، نہیں ہو رہی تو پھر آپ کو فکر ہونی چاہیے کیسے ہو، اصل نماز کیسے ملے آپ کو. اور پھر بتایا ہے کہ نماز سے ہوگا کیا، زندگی کتنی بدلے گی، کیسا انقلاب آ جائے گا جب نماز ہوگی. وہ انقلاب نہیں آتا. یہ تو ایک الگ بات ہوئی کہ یہ فکر ہو، اور پھر پتہ لگائیں کہ کیا کمی رہ رہی ہے، کیسے ادھر ادھر ذہن نہیں بھٹکے، کیوں ادھر توجہ ساری کیسے ادھر چلی جائے ساری، اور توجہ ادھر ادھر نہیں مرکوز ہو. لیکن اصل بات تو یہ تھی کہ یہ 2 حصے تھے بس. ہماری جتنی بھی سربلندی تھی دنیا کی، عروج لفظ سے ہی معراج بنا ہے، عروج مانے چڑھنا. تو ہماری جتنی دنیا کی کامیابی اور سربلندی تھی وہ سب قرآن سے، ساری کی ساری. قرآن کو عربی میں پڑھنے سے نہیں، قرآن پر عمل سے اسے سمجھیں اور ویسے کریں جو بتایا گیا ہے. یہ تو ساری کی ساری کامیابی اس سے تھی، آخرت کی بھی اسی سے تھی، عروج. لیکن اسی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے مل لینا یہ نماز سے تھا. اب یہ 2 چیزیں آ گئیں بنیادیں. یہ تو شریعت ایک، اب ہمارے یہاں یہ بحثیں چلیں، شریعت ایک حصہ شریعت ہے، وہ تصوف اسے کہتے ہیں، طریقت.
کہیں طریقت کہتے ہیں، کہیں سلوک کہتے ہیں، کہیں تصوف کہتے ہیں. یہ نام ہمارے دین کے نہیں ہیں تینوں. نہ طریقت ہمارے دین کا نام ہے، نہ تصوف ہمارے دین کا نام ہے، نہ سلوک ہمارے دین کا نام ہے. ہمارے دین کا دیا ہوا کوئی حرج نہیں. رکھ لیا کسی چیز کا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا. جو نام ہمارے یہاں دیے گئے ہیں وہ تو ہیں کیا؟ علم، عمل، اخلاص. یہ تین کے 2 سیٹ ہیں، علم، عمل، اخلاص. یہ اخلاص ہے جس کے نام یہ رکھ لیے کہ سلوک، تصوف، یہ جو نام سالے، یہ اصل میں اخلاص. اس کے یہ سب نام رکھ لیے. نہیں رکھتے تو بہتر تھا، اسی کو اخلاص کو رکھتے باقی. اور پھر ایک اور سیٹ ہے، ایمان. پہلے تو مانا، اسلام، اس پر عمل کیا، عمل والے حصے کا نام اسلام ہے. اور تیسرا ہے حدیث جبریل کہلاتی ہے بخاری شریف میں کہ حضرت جبریل آئے، انہوں نے سکھایا تھا، یا صحابہ کو سکھانے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم تھا. اور پھر احسان، ایک تیسری چیز احسان. یہ احسان ہے تصوف، جس کو یہ تصوف کہتے ہیں. یا تو اخلاص کو بھی تصوف کہتے ہیں، احسان کو بھی. تو یہ نام اگر یہی رکھے ہوتے تو بہتر تھا. تو پھر اس میں چیزیں بہت سی بگڑتی نہیں. نام بدلتے ہیں تو بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ. اب آپ خالی مسلم رہتے تو بہت سی چیزیں نہیں بدلتی. جب آپ سنی مسلم بنتے ہیں، شیعہ مسلم بنتے ہیں، حنفی مسلم بنتے ہیں، دیوبندی مسلم بنتے ہیں، بریلوی، تو پھر الگ الگ جگہ چیزیں بدلتی ہیں کچھ. ایسے یہ نام بھی بدلے، یہاں پہ بھی ٹائٹل بدلے. چلیے کوئی بات نہیں اگر بدلے، اسی چیز کو کہہ رہے ہیں. لیکن پھر اس کے اندر بڑے اختلافات ہوئے آگے. اب ہم جو بہت سلجھے ہوئے ایسے صوفیاء کرام جن کے بارے میں ہمیں پوری معلومات ہے اور پورا یقین ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اچھے عالم بھی تھے اور بہت اچھے عمل کرنے والے بھی تھے. ان کی گمراہوں کی بات میں نہیں کر رہا، ایک بھیڑ ہے. جب ہم ایسے صوفیاء کرام سے، ان کے قلم سے، ان کی لکھی ہوئی باتوں سے، یا ان کے بارے میں لکھی ہوئی باتوں سے جب ہم معلوم کرتے ہیں کہ تصوف کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہی جو شریعت کا کی یہ جو تفصیل ہے، جو تیسرا حصہ اخلاص، یا دین کا جو تیسرا حصہ احسان، شریعت کے تابع رہتے ہوئے کوئی چیز نہیں چھوڑ سکتے. شریعت اس کے انڈر میں رہتے ہوئے، اس کے تابع میں رہتے ہوئے مدارج کی بلندی، اپنا تزکیہ کرنا، اپنے باطن کو پاک کرنا. ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اندر اپنے قلب کی صفائی، اپنے باطن کو پاک کرنا، یہ تصوف ہے وہ کہتے ہیں. اور اس بات کو ساتھ میں کہتے ہیں کہ ذرا سا بھی اگر تصوف، کسی صوفی کی، کسی تصوف کے، کسی سلسلے کی کوئی بات ذرا سی بھی اگر قرآن و سنت سے الگ ہٹ گئی تو پھر وہ گمراہی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی باتیں جو بہت قابل اعتماد صوفیہ ہیں، ان میں سے جن کا علم پر ہمیں پورا اعتماد رہا ہے. پھر بہت بڑی بھیڑ وہ ہے کہ جن کا پتہ نہیں علم تھا یا نہیں تھا، کیا کیا کہتے تھے وہ اور کیا کیا باتیں تھیں. یہاں پر دیکھیے ایک بات تو پہلے سمجھ لیں بہت واضح طور پر کہ قرآن نے ہم سے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے، جو آئیڈیل ہے، جو نمونہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آئیڈیل کسے کہتے ہیں؟ آئیڈیل تو وہ ہے جس راستے سے آپ سب سے آسانی سے پہنچے اور سب سے اوپر پہنچے. آئیڈیل تو وہ ہے، ورنہ آئیڈیل نہیں بچے گا. دوسرے راستوں سے آپ زیادہ اونچے پہنچ جائیں، اس سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا تھا کسی اور راستے سے، اس سے بھی زیادہ اونچے اٹھ جائیں تو پھر یہ آئیڈیل نہیں ہوگا، اسوہ حسنہ نہیں بچے گا. آئیڈیل تو تب ہے جب سب سے صحیح راستہ بھی یہی ہے اور سب سے مختصر راستہ بھی یہی ہے، سب سے زیادہ کامیابی کا اور سب سے زیادہ بلندی کا بھی یہی ہے. وہ ایک ہی ہے. باقی میں پھر کچھ کمیاں آ جائیں گی تھوڑی بہت، اتنی بلندی نہیں ہوگی. اگر صحیح بھی ہوں گے، اگر اسی جگہ پر ذرا سا اس سے تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو کے پھر واپس مل گئے. یہ یہاں تک ساری باتیں تصوف کی بالکل تسلیم اور بالکل حقیقت ہے اور بالکل صحیح ہے. یہ اس کی جو دلیلیں دی جاتی ہیں، قرآن نے کہا، وہ کہتے ہیں دیکھیے ظاہری احکامات جو ہیں وہ کیا ہیں. کہ قرآن نے کہا کہ تم ان سارے گناہوں کو چھوڑ دو جو ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. تو جو ظاہر ان سب کو چھوڑ دو، یہ قرآن نے کہا سورہ انعام کے اندر. اب وہ کہتے ہیں کہ صوفیاء حضرات، صوفیاء کرام کہتے ہیں باطنی گناہ کون سے ہیں؟
ظاہری تو یہ ہیں جو لوگ کرتے ہوئے ہیں سارے نظر آتے ہیں اعمال کے، باطن قلب کے، اس کی سوچنے کا، یہ سارے جو ہیں یہ اندرونی گناہ ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اسے بھی چھوڑو، قرآن کہہ رہا ہے ان سب کو بھی چھوڑو۔ یہ یقیناً بہت اونچے مقام کی بات ہے۔ یہاں تک تو سب باتیں جو ہیں وہ بہت اونچی باتیں ہیں، اور واقعی خالی سن کر چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا، تو اس کے جو طریقے ہیں وہ صحیح طریقے استعمال کرنے چاہیے۔ لیکن اس سے آگے چل کر پھر جو طریقے استعمال ہونے کی ہمیں خبریں ملتی ہیں، میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا انہوں نے یہ طریقے استعمال کیے تھے، ہم تک ایسے پہنچ گئے بہت بڑے بڑے بزرگوں کے، یا سچ مچ وہ ایسے ہی کرتے تھے؟ مجھے تو اس میں بھی اس سے پورا اتفاق نہیں ہے اتنے بڑے بڑے ناموں سے۔ اب میں چند مثالیں رکھ رہا ہوں، تو اگر سب کے اکٹھے کر دی جائیں تو بہت موٹی موٹی جلدوں کی کتابیں بن جائیں گی۔ طریقے کیا استعمال کرتے تھے وہ صحیح ان راستوں پہ پہنچنے کے جس سے قلب کی اصلاح ہو جائے، تزکیہ ہو جائے شریعت پر عمل کرتے ہوئے۔ ان طریقوں کی کچھ مثالیں میں رکھ رہا ہوں جو ان کے سوانح میں مختلف بزرگوں کی ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت پیران پیر کہلاتے ہیں حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے واقعات میں اور ان کے سوانح کے اندر میں ایک دو چیزیں میں یہاں پر میں رکھ رہا ہوں۔ انہوں نے 15 سال تک عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز تک روز ایک قرآن ختم کرتے تھے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے ایک پاؤں اٹھا لیتے تھے جب تک ایک قرآن ختم نہیں ہو جاتا تھا۔ تو ایک قرآن ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے یہ انہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تزکیہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کے لیے، اپنے قلب کی صفائی کے لیے یہ 15 سال تک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے قرآن نہیں پڑھا۔ تہجد تو بلا ناغہ پڑھتے تھے، 15 سال کی بات نہیں، ہمیشہ پڑھتے تھے۔ ایک پاؤں پہ کھڑے ہونے پڑھ کر رات بھر قرآن شریف پڑھنے سے باطن کی صفائی ہو رہی ہے۔ یہ ٹیکنیکس جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ حسنہ تھا اس میں نہیں دی، نہ خود کبھی کیا، خاموشی تھے کہ بھئی امت کو منع کرتے تھے تم لوگ مت کرنا، میرا مقام کچھ اور ہے، میں کرتا ہوں۔ صحابہ نے کسی نے نہیں کیا جو اس کے بعد تھے کہ وہ ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کرتے ہوں برس تک۔ اور پھر انہوں نے یہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 30 سال تک جنگل میں جو ریاضتیں کی اور جو مشقتیں کی، اس میں 30 سال تک تو یہ کیا، یہ جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں وہ خود انہوں نے ان کی کہی ہوئی بات کی، یہ خود وہ فرماتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ 30 سال تک تو جنگل میں ریاضتیں کی انہوں نے۔ اس 30 سال میں انہوں نے عراق کے جنگلوں کے اندر، اس 30 سال کے اندر 30 سال تک تو انہوں نے پانی نہیں پیا، اور جو چیزیں کھاتے تھے وہ کہیں گری پڑی ہوتی تھی تو کھا لیتے تھے، اس کے علاوہ یا درختوں کی چھالیں یا کچھ چیزیں کھائیں اور گری پڑی چیزیں کھائیں۔ پھر 30 سال کے بعد 1 سال ریسٹ ایسے لیا، وہیں جنگل میں رہ کے گری پڑی چیزیں کھاتے تھے، پانی بھی ساتھ میں پی لیتے تھے۔ اس کے اگلے سال پھر کھانا چھوڑ دیا، صرف پانی پر گزارا 1 سال۔ اس کے اگلے سال پھر نہ کھانا نہ پانی، مکمل کھانے اور پانی سے انہوں نے فراغت اختیار کر لی، 1 سال پورا ایسا گزارا۔ یہ قلب کی صفائی کا طریقہ یہ انبیاء کا دیا ہوا نہیں ہے، نبیوں کا۔ اور میں پورے ان کے احترام کے ساتھ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا، میں پیٹھ پیچھے بھی ان کا نام لیتا ہوں تو بہت عزت سے لیتا ہوں، بہت دل میں احترام ہے، لیکن پھر یہ باتیں ان کی نہیں ہو سکتی، ان کی طرف منسوب کی گئی۔ یہ چیزیں دین کی نہیں ہے ہمارے، اور یہ درجات کی بلندی کی نہیں ہے۔ اب اس کے نام سے آ رہا ہے تصوف ہمارے پاس، وہ حصہ بالکل ٹھیک ہے، اور ایک ایک حرف ٹھیک ہے، اور ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ظاہری نمازیں آپ جو پڑھ کر چلے جاتے ہیں جس کے اندر موجودگی کا اللہ کی احساس ہی نہیں ہوتا، یہ فکر ہونی چاہیے کیسے ٹھیک کریں۔ ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہو کہ آپ 15 سال تو پہلے ایسے نکالیں کہ، اور بھی 15 سال تو انہوں نے نکالے تھے، آپ کا درجہ تو بڑا نیچا ہے، اتنی عمر بھی نہیں ملے گی آپ کو، تو پہلے تو اتنے 15 سال انہوں نے نکالے عشاء سے لے کے فجر تک ایک قرآن ختم کرنے کے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ انہوں نے بھی کیا تھا، انہوں نے 3 سال تک کیا تھا، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے وہ اللہ اللہ کرتے رہتے تھے فجر تک۔ بھئی دونوں پاؤں پہ کہیے، فجر تک جاگیے، اللہ اللہ کیجیے، ایک پاؤں پہ کیوں؟ یہ طریقے جو ہیں یہ بودھوں کے تو ہیں، یہ جینیوں کے تو ہیں، یہ ہندوؤں کے تو ہیں،
یہ طریقے اسلام کے نہیں. پھر وہ 30 سال 15 سال یہ پھر 30 سال وہ گزارے. ابھی تو ممکن ہی نہیں پھر آپ میں سے کسی کے قلب کی صفائی. 45 سال اس کے لیے تو ان کو ضرورت پڑی تھی جو بچپن سے بہت نیک تھے. تو آپ کو تو پھر میرے خیال سے 100-150 سال چاہیے پھر قلب کی صفائی کے لیے اس شکل کی ریاضتوں کے. اس سے کچھ زیادہ چاہیے آپ کو. اس طرح کے واقعات ایک دو کے نہیں پھر بہت سے بزرگوں کے بہت ہیں. میں نے بتایا نا کہ موٹی موٹی اگر سب کے اکٹھا کر لیں تو وہ بہت موٹی جلدوں کی نہ معلوم کتنی کتابیں تیار ہو جائیں گی کہ کیسے وہ اس مقام تک پہنچے تھے جو مقام ان کے اس وقت ہیں موجود. پھر اس کے بعد حاصل کیا کیا تھا انہوں نے. حاصل جو کچھ کیا تھا اس میں کی بھی چند باتیں ہی رکھ رہا ہوں میں. وہ بھی ایسی ہیں کہ اگر اکٹھا کر دی جائے ساری تو رکھنے کی شاید جگہ نہیں ہو, اتنی جلدیں بن جائیں گی. ان حضرات نے کیا کیا حاصل کیا. ان کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اولاد کے لیے دعا کر دیجئے, اولاد نہیں ہوتی. تو لوح محفوظ پر نظر ڈالی, وہاں دیکھا کہ اس کے حصے میں تو اولاد ہے ہی نہیں, لکھی ہوئی نہیں ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھائی اور اللہ سے کہا کہ انہیں 2 بچے دے, 2 اولادیں دے. آواز آئی کہ اس کے حصے میں تو ایک بھی اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے, اس کو اولاد کہاں سے ہوگی. تو جیسے یہ جواب آیا تو کہا اس کو 3 اولادیں دے. پھر یہی وہاں سے آئی کہ ایک بھی نہیں ہے لوح محفوظ میں, اس کے تو لکھی ہوئی نہیں تھی. تو جیسے ہی آیا تو کہا اس کو 4 اولادیں دے. اور ایسے بڑھاتے بڑھاتے وہاں سے آتا گیا کہ ہو ہی نہیں سکتی, ہے ہی نہیں. وہ 7 پر آ گئے. جب یہ بڑھاتے چلے گئے اور 7 پر آ گئے تو پھر وہ آواز آنی بند ہو گئی, اور پھر اس عورت کے 7 بچے ہوئے. وقتاً فوقتاً کل ملا کے 7 اولادیں. بات کو بدل دیا سب کچھ انہوں نے. وہاں سے احتجاج بھی ہوتا رہا کہ بھائی کیوں بدل رہے ہیں آپ لوح محفوظ کو, ہے نہیں. لیکن ایسا تھا کہ جیسے یہاں پر ہم نے اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ میجسٹریٹ چیکنگ ہوئی ٹرین کے اندر. اب وہ کہا کہ تمہارے اوپر 2000 روپے جرمانہ, اگر نکال کر دے دیے تو ٹھیک. اور جیسے اس نے کہا سر ہمارا تو ذرا سا ہم یوں تھے, ان کا 2500. سر معاف دیکھیے اچھا میں 2000 دیے تو ان کا 3000. جب تک وہ نکال کر اب جو آخری کہا ہے جب تک وہ دے نہ دیں وہاں سلسلہ رکے گا. اب جب 5000 پہ آ جائیں, وہ 6000 پہ آ جائے, تب یہ عقل آئے گی کہ نہیں خوشامد بیکار ہے, اب 5-6 ہزار نکال کے رکھ دو. تو یہ تو ایسے ہی واقعہ ہے پورا کہ وہاں سے تو احتجاج آتا رہا. ایسے کیسے اب وہاں سے پھر یہ ہو گیا کہ یہ تو پتہ نہیں کتنی اولادیں کرا دے گا. اب 7 پہ مان جاؤ تو پھر 7 ہو گئی, آواز آنی بند ہو گئی. مقام یہ پہنچے کہ ایک مرتبہ مرغی تناول فرمائی, ہڈیاں ایک پلیٹ میں رکھ رہے تھے. اس کے بعد ہڈیوں کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بعد کہا قم باذن اللہ, تو مرغی کھڑی ہو گئی. مرغی کھا بھی لی, مرغی زندہ بھی ہو گئی, اپنے پاس بھی پہنچ گئی. کہا قم بھی, یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو ہے کہ اللہ نے یہ معجزہ ان کے پاس تھا کہ وہ کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, زندہ ہو جا, اور وہ ہو جاتا تھا. ہو نہیں جاتا تھا. ایک بات اور سمجھ لیں, صرف 2 بار ہوا تھا. یہ ان کی پاور نہیں تھی. جب اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس وقت ان سے یہ صادر ہو, تب حکم ہوتا تھا کہ تم یہ کرو, ہو جائے گا. پورے قبرستانوں کو کھڑا کر دیتے, بڑے نرم دل آدمی تھے. بھیڑ لگ جاتی بھی, ہمارا بھی زندہ کر دیجیے, ہمارا بھی زندہ کر دیجیے. تو سب کو ایک طرف سے ساری بستیاں اٹھا دیتے. وہ تو کرتے نہیں رہتے تھے, کر سکتے بھی نہیں تھے. اور اللہ کے تمام انبیاء کے معجزے ایسے ہی ہوتے تھے کہ اپنی مرضی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ڈال کے کسی سمندر کو نہیں پھاڑ سکتے تھے. یہ تو ایک موقع پہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو سمندر پھٹ گیا. اسی لاٹھی کو جب اللہ کا حکم یہ ہوا کہ یہ اژدہا بن جائے تو بن گئی, کہا ڈالو, اور یہ اژدہا ہوگا تو وہ اژدہا ہوا. اسی لاٹھی کو پتھروں پہ جب حکم ہوا کہ پانی نہیں ہے یہاں پر, چٹان پہ مارو تو سوتے پھوٹے, اس میں سے پانی نہیں تھا, سوتے پھوٹ نکلے 12. تو پورے ریگستانی ختم کر دیتے, ہر چٹان پہ مارتے چلے جاتے, پانی ہوتا وہاں پر. وہ نہیں مار سکتے تھے اور نہیں نکلتا. تو نبی کے اپنے ہاتھ میں تو ہوتا نہیں تھا. جب اللہ کی مرضی ہوتی تھی, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا, تب وہ چیز ظاہر ہوتی تھی, اپنے ہاتھ میں نہیں تھا. انہوں نے مرغی کھائی اور اس کے بعد اس پہ ہاتھ رکھ کے کہا قم باذن اللہ, تو مرغی بھاگ گئی وہاں سے, کھڑی ہو کے زندہ ہو گئی. اب یہ تو قم باذن اللہ کا تھا. ایک مرتبہ ایک گویے کی قبر پہ سے تشریف لے جا رہے تھے, وہاں پر قم باذن اللہ بھی نہیں کہا, قم باذنی, میرے حکم سے کھڑ نکل لیا, آپ زندہ ہو جا.
یہ واقعہ بھی انہی کے سوانح کے اندر لکھا ہوا ہے. وہ تو تھا اللہ کے حکم سے. اب یہاں کہ میرے حکم سے ہو جا زندہ، اور گویا گاتا ہوا نکلا، وہ گاتا ہوا چلا گیا. جو چیزیں مقام یہ بتائے جاتے ہیں کہ یہ پہنچے، یہ تو سب انبیاء کی شان کے بھی خلاف ہیں. چاہے نیک انسان کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ نیک انسان جو ہے وہ کائنات کے اوپر ایسے دخل دینا شروع کر دے جو اللہ کے معاملات ہیں، اور جو اللہ کی پاور سے سب اس کے ہاتھ میں آ جائے اور اپنی مرضی سے آ جائے جب وہ چاہتا ہے. کہیں پر ایسا ہوا مختلف بزرگوں کے بارے میں کہ وہ ایک لڑکے کو وہ دے دی گئی تھی، پھانسی دے دی گئی تھی غلط. اس کی ماں نے آ کر روئی تو انہوں نے کہا کہ، اور یہ دوسرے بزرگ کے بارے میں گئے، اور جانے کے بعد وہ لڑکا جو ہے وہ زندہ ہو کر آ گیا. لے گئے تو ان کا کئی ہزار ہندو مسلمان ہو گئے اس سے، اس واقعے کو دیکھنے کے بعد. ایک اور موقع پہ ایک بزرگ تھے، ایک گود میں ایک بچے کو لے کر انہوں نے نماز پڑھی 2 رکعت، ایک بچے کو گود میں لے کے آگ میں چلے گئے، 2 گھنٹے بیٹھے رہے، پھر بچے کے ساتھ باہر آ گئے. اسے دیکھ کے ہزاروں لوگ نے اسلام قبول کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور کتنے معجزے دیکھے، اسے دیکھ کر تو بستی بدلی نہیں. اس میں ایک بزرگ ایسے تھے کہ انہوں نے، لاہور کے تھے وہ صوفی، کہ نماز کے بعد جب دائیں طرف انہوں نے اپنا چہرہ کیا تو اس طرف کے سارے لوگ حافظ ہو گئے. پھر اب سلام کرتے ہوئے جب بائیں طرف چہرہ کیا تو اس طرف کے سب ناظرہ پڑھنے والے بن گئے. ان کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ننگے پیر جا رہے تھے واپس حج کے سفر سے، تو راستے میں ایک چور ملا، بغداد جا رہے تھے. ایک چور چوری کی نیت سے ان کے پاس آیا تو پہچان گیا کہ یہ تو وہ ہیں، غوث اعظم ہے یہ. فوراً قدموں میں گر پڑا، کہا میں چوری کی نیت سے آپ کے پاس آیا تھا، معاف کر دیجئے. تو قلب میں ان کے ندا آئی کہ اس کو تو قطب بنا دو تم فوراً. تو انہوں نے اس پہ نظر ڈالی، وہ قطب بن گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطب بنانا تو الگ، ابو لہب کو اسلام بھی قبول نہیں کروا سکے نظر ڈال کے، اب زندگی بھر مخالفتیں کرتا رہا. قطب نہیں بناتے تو کم سے کم، تو یہ نبیوں کی پاور نہیں ہے. ان کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں ان کی ذرا بھی نہ تو شان میں گستاخی، لیکن یہ ساری باتیں ان کی غلط پہنچی ہم تک، جو نبیوں کی شان بھی نہیں ہے. وہ ہم تک صحیح اطلاعات یہ نہیں پہنچی ان کے بارے میں، اور اس سے کہہ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے جگہ جگہ، یہ ساری باتیں بتا کر کہ یہ ان مقاموں کے آدمی تھے کہ جس گمراہ کو چاہیں یہ جنت پہنچا دیں گے. جنت پہنچانا تو الگ ہے، قطب کا مقام دلا دیں گے. اور میں نے آپ کو کچھ دنوں پہلے بتایا تھا کہ وہ تو آواز آ رہی تھی، یہاں عرس ہو رہا تھا شاہ محبوب درگاہی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہاں سے تقریر کی آواز آ رہی تھی کہ ان کا رتبہ یہ تھا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ نیند نہیں آتی حضرت، بہت شکایت ہے. تو کہا اچھا آج ہمارے حجرے میں آنا. ان کے حجرے میں رات کو گئے تو انہوں نے اپنا سر اس کے لگا دیا، اس کا سر اپنے لگا دیا. صبح اٹھ کے پھر بدل دیا، پوچھا کیسے سوئے؟ ان کا رات کو بہت اچھا سویا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ تمام چیزیں تصوف کے نام پر ان حضرات کے ناموں کے ساتھ میں جڑی ہوئی، جن کا مقام ہمارے دل میں بہت اونچا ہے، بہت بہت بلند ہے. پھر بات صرف یہاں تک نہیں رکتی، جا کر اس سے آگے اور چلتی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا. اب یہاں سے بتا رہے ہیں فیصلے آخرت کے، کہ حساب کے دن اور آخرت کے دن جب ان سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ حضرت معروف کرخی سے، تو وہ منع کر دیں گے کہ میں تو نہیں جاتا، میں نے دنیا میں عمل اس لیے کیا ہی نہیں تھا کہ جنت میں جاؤں. تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو، وہ نور کی زنجیریں لے کے آئیں گے، نور کی زنجیروں میں انہیں باندھیں گے اور پھر لے جائیں گے کھینچتے ہوئے جنت کی طرف. اب یہ سب فیصلے یہیں سے معلوم ہے دوسروں کے بارے میں کہ وہاں یہ سب کچھ پیش آئے گا. یہ تمام چیزیں دین نہیں، تصوف کے نام پر اپنے آپ کو نہ تو ہلکان کرنا، نہ مار ڈالنا، ریاضتوں پہ ڈالنا، نہ 15 سال، نہ 20 سال، نہ 25 سال، نہ 30 سال ان ریاضتوں کے اندر. دین تو کہتا ہے اس دنیا سے گئے، نکلے جنگلوں میں بیٹھے جا کر، اور دین مکمل نہیں بچا تمہارا. ایک مرتبہ ایک سفر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، راستے میں ریگستان تھا سارا، راستے میں ایک جگہ ایک جھرنا بہ رہا تھا، نخلستان جسے کہتے ہیں، اوسس. وہاں بڑی ٹھنڈی ہوائیں تھیں، پرندے تھے، بڑا اچھا لگا سستانے کے لیے. سب لوگ نہائے، تھوڑی دیر آرام کیا، چلنے لگے تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میرا دل چاہتا ہے یہیں پر رہ جاؤں.
مجھے یہیں چھوڑ دیجئے، میں ساری زندگی اللہ کی یاد میں، ذکر میں، عبادت میں گزاروں گا. جیسے ذکر عبادت ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، زندگی بھر میں چاہتا ہوں یہی کروں، میں یہاں پر یہی کرتا رہوں گا. فرمایا کہ وہاں چلو، وہاں کی جو اجتماعی زندگی ہے، تمہارا جو ساموہک جیون ہے، اس کی بندگی کا ایک پل یہاں کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تمہیں اجتماعی زندگی کے ہنگاموں میں رہتے ہوئے، وہاں درمیان میں رہتے ہوئے تمہیں غلطیوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، ہو جائے تو توبہ کرنی ہے، اپنے قلب کو اللہ کے سامنے حاضر کرنا ہے، اور 5 وقت اس نماز کے ذریعے ملنے کی مشق کرنی ہے. یہ یہاں پر رہ کر کرنا ہے. اگر جنگلوں میں رہ کر اونچے مقامات کے لیے انسان کو اگر الگ رکھا جاتا، ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں زندگی بھر 2 طرح کے غسل کی تو ضرورت ہی نہیں پڑی. ایک غسل جنابت کے، بیوی سے تعلقات کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، اس کی زندگی بھر ہمیں ضرورت نہیں پڑی. اور ایک غسل احتلام کی، کہ رات میں اگر ناپاکی کبھی ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی بھر اس کے لیے غسل کی ہمیں اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ نہ تو ہم کبھی سوئے اور نہ ہم نے نکاح کیا. یہ اونچے درجے نہیں ہے. ہر نکاح کے اندر تو خطبے میں حدیث پڑھی جاتی ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی اس سے ہٹا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ درجات کی بلندی کی بات ہو رہی کہ ہم نے نکاح نہیں کیا، اس کو تعریف کے ساتھ. اور ہم کبھی سوئے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا، بات یہ ایسی نہیں ہے کہ صاحب یہ تو بہت اونچے درجے پہ پہلے ہی تھے، یہ تو بعد کے لوگوں کو ضرورتیں پڑی تھی. ایسی بھی نہیں ہے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، میں ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں، کبھی روزہ ناغا نہیں ہوتا، لگاتار روزے رکھتا ہوں، اور میں نے نکاح نہیں کیا کہ روزے لگاتار رکھتا ہوں کہ مجھے بیوی کے پاس جانا پڑے. تو چہرے انور غصے سے سرخ ہو گیا. کہا مجھ سے آگے بڑھ رہے ہو تم نبی سے آگے بڑھ رہے ہو. میں تو نہیں رکھتا ہمیشہ روزے، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں، بیچ میں گیپ بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں. تو یہ تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ان چیزوں سے کہ تم آگے بڑھ جاؤ گے. طریقہ تو کہا کہ یہ رہے گا، جو میرا طریقہ ہے وہ رہے گا جو آگے بڑھنے کا. یہاں ہمیں طریقے سارے یہ مل رہے ہیں اونچے درجات حاصل کرنے کے. تو پھر یہ طریقے چاہے وہ تصوف کے نام سے ہوں، چاہے وہ ہمارے بزرگوں کے نام سے ہوں، یہ طریقے دین کے نہیں ہیں. اور ہماری خوش فہمی ہے کہ ہم تک غلط پہنچی بات ہے. لیکن اتنا اور ہے کہ ایک صوفیہ میں سے کہلاتے ہیں منصور حلاج، وہ کہتے تھے انا الحق، اپنی کیفیات میں ہی خدا ہوں، میں ہی اللہ ہوں، الحق میں ہی ہوں. اب یہ جگہ جگہ ہنگامہ ہو گیا اس کے اوپر. بلکہ اس وقت کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مشہور صوفی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ مت کہیے، یہ کہیے هو الحق، وہ ہے الحق. تو انہوں نے کہا تم نہیں جانتے اس مرتبے کو. اب پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بہت اس کے اوپر علماء نے فتوے دیے ان کے خلاف. تو کہتے ہیں علماء ظاہر نے فتوے دیے. اب علماء ظاہر الگ ہو گئے، علماء باطن الگ ہو گئے. یہاں تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں جو صحیح تصوف ہے اور بالکل حق ہے وہ، یعنی احسان جسے ہم کہیں، یہ اخلاص کا مرتبہ. تو وہ تو یہ ہے کہ شریعت سے تو ذرا سا بھی نہیں ہٹنا ہے، اس کے تحت رہتے ہیں، ورنہ سب گمراہی ہے. اب وہ جس مرتبے پہ جیسے بھی کہیں پہنچ گئے، وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ ہوں، میں الحق ہوں. ان کو ایک اتنے بڑے اونچے درجے کے بھی، بڑے پائے کے اور رتبے کے مانے جاتے ہیں صوفی حضرت جنید بغدادی. انہوں نے بھی ٹوکا کہ یہ مت کہیے، وہ الحق کہیے. تو انہوں نے کہا تم ابھی پہنچے ہی نہیں اس مرتبے پہ. پھر اس کے بعد انہیں خلیفہ نے پھانسی دلوا دی. تو خلیفہ نے مقتدر باللہ بغدادی خلیفہ تھا جنید، یہی کہا کہ فیصلہ تو تب سارے لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا پھانسی کا، علماء ظاہر نے. تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں دے سکتا ان کو پھانسی جب تک جنید بغدادی دستخط نہیں کریں. جنید بغدادی کو بلایا گیا. اب سارے علماء تھے یہ کہ، تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں اس فتوے پہ دستخط کروں. انہوں نے اپنا صوفیانہ لباس تصوف کا اتارا اور پھر علماء ظاہر والا لباس پہنا. بھی لباس بھی دو الگ ہو گئے کہ علماء باطن کا الگ لباس، علماء ظاہر کا الگ لباس. تو وہ یہ لباس اتار کے پہلے علماء ظاہر کا لباس پہنا اور پھر اس فتوے میں دستخط کر کے یہ لکھا کہ بھائی علماء ظاہر تو سامنے کی بات پر فتویٰ دیتے ہیں، یہی حکم ہے. اور پھر انہیں پھانسی ہو گئی. اب یہ ظاہر و باطن کہیں تو خود ہی الگ کر رہے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ راستے ہیں بالکل. اور ہمیں جو
صحیح طریقے پر چلنے والے کہتے ہیں نہیں بالکل الگ نہیں ہے، اسی کی شاخ ہے مراتب کا بلند ہونا. یہ کچھ نہیں کہ علماء ظاہر الگ کا لائیں گے، کوئی علماء، سارے علماء کو سب کو ایسے ہی ہونا چاہیے. اب دقت یہ ہے کہ ہمارے علماء ظاہر میں تو اختلافات طرح طرح کے ہونے کے بعد تفرقے پہنچ گئے. اب اس جگہ تک پہنچ گئے کہ وہاں سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے اس وقت. حکومت کی کچھ شہر بھی ہے کہ مسلم یہ 3 طلاقیں جو ہیں عورتوں کی اسے ہٹا دیا جائے کہ ایک مسجد میں 3 طلاقیں دیں تو ہو جائے گی. اس میں وہ جگہ جگہ مسلمانوں کے مختلف گروپوں سے رائے بھی لے رہے ہیں کہ ذرا مضبوط ہوتے چلے جائیں ہاتھ شاید کرنے سے پہلے. اس پر دارالعلوم دیوبند کے مفتی صاحب کا بھی فتویٰ آیا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بھی آیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے، اور دوسرے اور علماء کا بھی آیا. بڑا سخت بیانات آئے کہ یہ ہر ایک نہیں بولے اس کے اندر. یہ کیا ہے طاہر محمود صاحب لاء کے ماہر وہ بول رہے ہیں، فلاں بول رہے ہیں، یہ ہر ایک کیوں دخل دے رہا ہے اس کے اندر؟ یہ دین کی باتیں صرف فقہ کے لوگ بولیں گے. تو بھئی دین میں تو اہل حدیث بھی ہیں، ان کی بھی رائے لیجئے، وہاں پر جانی چاہیے. اب یہ ہوگی کہ نہیں ہم 4 ہیں وہ 1 ہیں اس لیے یہ والی مانی جائے گی. اچھا اگر آپ کامیاب ہو گئے، ایک بار ہوئے تھے کامیاب جب تمام لوگ ان کی حمایت میں نکل آئے تھے، عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ان کی حمایت میں نکل آئے تھے مسلم پر، انہوں نے کال دی تھی. عورتیں بھی نکل آئی تھی اپنے حقوق ان کے سامنے سے حقوق تلفی ہو رہی تھی، پھر بھی وہ نکل آئی تھی کہ نہیں دین کی بات ہے. اب وقت بدل گیا ہے. اب یہ جو جتنے کہلاتے ہیں دانشور اور جنہوں نے اس کے بعد قرآن پڑھا ہے، غور کیا ہے، یہ نہیں مانیں گے آپ کی ڈانٹ کو، اور عورتیں نہیں مانیں گی، اور عورتیں بغاوت کریں گی. آپ کیوں امت کو بغاوت کی طرف لے جا رہے ہیں؟ اور کیوں جب دین کے اندر اگر ایک موجود ہے اس پہ خاموشی اختیار نہیں کرتے اس بات کے اوپر کہ اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں یہ تو دین کے اندر شامل ہے، لیکن یہاں تو پھر ایک دوسرے کو دین سے بھی نکالا جاتا ہے کہ یہ شامل ہی نہیں ہے. تو پھر اب تو نوبت ٹوٹ کی آ رہی ہے، بغاوت کی بھی آ رہی ہے. اب وہ شکل نہیں ہوگی کہ مسلمانوں عورتیں جو ہیں وہ جو اب شعبانوں کے وقت میں ہوئی تھی کہ مسلمان عورتیں بھیڑ لگا کر نکل آئیں اور پہنچ جائیں ساری پارلیمنٹ میں اور پرائم منسٹر کے گھر اور کہیں کہ نہیں ہمیں 3 طلاقیں ایک وقت کی تسلیم ہیں. اب سب جا کر یہی کہیں گے ہمیں نہیں تسلیم. تو پھر اس حکمت عملی سے چلیے، دیکھیے دین میں کہاں کہاں کیا گنجائش ہے، اس کی وسعت کو بھی مسلم پرسنل لاء میں اس وسعت کو بھی رکھیے کہ بھئی یہ بھی ہے ایک رخ اور یہ بھی ایک رخ ہے، شامل کر لیے مسلم پرسنل لاء میں اسے. ورنہ پھر اب تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اب بوکی کھانی پڑ جائے گی. اب وہ ڈانٹ نہیں سننے جا رہے یہ لوگ. ہمارے یہاں تو علماء ظاہر میں تو یہ ہو گیا، اور علماء باطن والی بات جو ہے وہ تو پھر معلوم نہیں کتنے آپ نے سنے ہوں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہر وقت تو حق سے ملے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، نماز تو وہ پڑھیں گے جن کے جو ہر وقت حق کے ساتھ میں نہیں ہے، ہم اس کیفیت میں تھوڑی ہیں. ایسے تو بہت سنے ہوں گے. میں منصور حلاج کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ان کو پھانسی دے دی گئی اس بات کے اوپر. میں نے آج تک ایک بھی یہ جو صوفیہ کے وہ لوگ جن کی میں بے پناہ احترام کرتا ہوں علمی طور پر، ان میں سے ایک کی تحریر میں بھی یہ نہیں پڑھا کہ ہاں انہوں نے غلط کیا تھا. ایسے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے. کس کیفیت میں کہے تھے، کیا کہے تھے، جس کیفیت میں بھی کہیں اس کے خلاف ہیں. باطن کی بات ہوگی تو ظاہر پر تو عمل ہونا لازمی ہے. اب یہ ظاہر و باطن کو الگ الگ کر دیں گے صاحب، یہ باطنی کسی مقام پر کے لیے ظاہر کی ضرورت نہیں بچی. کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ میں ہی اللہ ہوں، وہ جس کیفیت میں ہو، جس جگہ پر بھی ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پھانسی دینا صحیح تھا یا غلط، میں اس میں دخل نہیں دے رہا. میں تو بات اتنی کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک انہیں بزرگ مانتا ہے، کوئی ان کے خلاف کچھ کہنے کو تیار نہیں ہوتا. ان میں سے جو صوفیہ حضرات ہیں وہ نہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، نہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں، نہ اور قریب کے دور کے اور بڑے بڑے جس کے اندر داتا گنج شکر کہتے ہیں، اور نہ وہ کہتے ہیں حضرت علی حجویری جنہوں نے کشف المحجوب لکھی، جس جماعت اسلامی نے چھاپی کہ اصلی تصوف یہ جو انہوں نے لکھا ہے، وہ بھی ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے منصور حلاج صاحب. تو بات یہ کہ کوئی اس راستے سے ہٹ نہیں رہا ہے، اصولی بات کہہ دیتے ہیں خالی کہ شریعت کے خلاف ہاں کچھ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ باتیں صحیح نہیں. تو پھر ابھی تو اس کے اندر بھی راستہ خالی. آپ تو پھر لفظ تصوف کو بھی چھوڑیے، آپ سلوک کو بھی چھوڑیے، آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑیے. بہت لمبی باتیں ہیں، وہ اصل میں کہاں سے کتنی کیا حقیقت ہے، کتنی آئیں، وہ بہت لمبی بحث ہے، یہ اس میں ہو نہیں سکتی جمعے کے خطبے میں. لیکن اتنی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ان سب کو چھوڑ کر احسان کیا ہے اس کو لیجئے. دین احسان کس چیز کو کہہ رہا ہے، اخلاص دین کس چیز کو کہہ رہا ہے، وہ جگہ کیسے آئی، یہ سب چیزیں آپ کو نماز سے مل جائیں گی. یہ ملاقات اللہ سے، یہ اس کے اندر 40 سال کی ضرورت نہیں، 40 دن کی ضرورت ہے.
وہاں تو 40 سال کی ریاضتوں کی بات ہو رہی ہے اور اس میں بھی کامل نہیں ہوں گے. 40 دن کی ضرورت ہے. کہتے ہیں ایمان کامل ہو جائے گا لیکن وہ صحیح ہو جائیں. وہ صحیح کیسے ہو, اس کی ٹیکنیک بھی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے. کوشش کر کے ہو جائیں گی کچھ دنوں کے اندر. کوشش شرط ہے, اس کے پیچھے پڑنا. پیچھے نہیں پڑے کہ ذرا گئے بھائی اس وقت ہو نہیں پا رہا, میں کیسے اللہ کو لاؤں, ذہن میں خالی اتنی تھی. فکر لگ جانا, فکر لگ جائے ہو جائے گی. آپ وہ فکر نہیں ہے, اس کا فکر کا احساس نہیں ہے, تو اخلاص یا احسان تو وہاں سے آئے گا. آپ کے مدارج, آپ کا عروج قرآن سے ہوگا. اور وہ عروج ایسا کہ اللہ تک پہنچ جائیں, وہ ملاقات یہیں سے, یہ نماز سے. اس کے لیے کہیں پر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. نام کیا رکھیں؟ اب بزرگوں نے اعمال بانٹے ہوئے ہیں, عملیات کی کتابیں لکھی گئیں, اسے عمل کہنے لگے. یہ تعویذ لکھا جا رہا ہے کہ عمل ہے. ارے عمل یہ ہے کہ نکلو دنیا کو بدلو. عمل یہ ہو گیا کہ یہ پڑھو اپنے یہاں بیٹھ کر, یہ گلے میں لٹکاؤ, یہ پھونکو, یہ عمل ہو گیا. اس کا نام عملیات ہو گیا. عملیات کی کتابیں ہوں گی, اعمال اس جگہ رہ گئے. اعمال کیا تھے؟ قرآن نے کن چیزوں کو اعمال کہا ہے؟ اعمال بانٹے جاتے ہیں کہ تمہارے اعمال یہ ہیں, تمہارے اعمال یہ ہیں, اس مرید کے اعمال یہ ہیں, اس مرید کے اعمال یہ ہیں. اچھی چیزیں ہیں اگر کرتے ہیں, پھر اس میں کس کس لطیفے پہ کیسے کیسے لطیفے قلب پہ کیسے ضرب لگانی ہے, کس کو کیا کرنا ہے. اگر بہت زیادہ وقت نہیں لگتا, اگر آپ کرتے ہیں اس سے کچھ فائدہ ہوتا ہے تو ضرور کر لیجئے. لیکن اس کا خیال رکھیے کہ یہاں آنے کا اصل مقصد کیا تھا. سب سے کٹ کر اپنی خالی اصلاح نہیں تھی, صرف ضروری تھی اپنی اصلاح, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری تھی کہ دنیا کو بدلنا ہے. یہ حصہ تو آتا ہی نہیں ان سارے بزرگوں کے ذریعے. بہرحال جو راستہ آپ کو صحیح ملے گا, صحیح رہنمائی, وہ قرآن سے ملے گی. نمازوں کو ٹھیک کر لیجیے, اللہ سے ملاقات وہاں پہ ہوگی. یہ دونوں حصے ملنے کے بعد یہی ظاہری علم ہے اور یہی باطنی علم ہے. یہ آپ کے مدارج کی بلندی کے راستے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو جو معتدل راستہ دین نے دیا ہے, جس کے اندر افراط و تفریط نہیں ہے, جس میں نہ کمی ہے نہ زیادتیاں ہیں, اس پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ذریعے آپ سب کے درجات کو بلند فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک الملک.